آج کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو جہاں خواب کی تعبیر کا بیان ہے وہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھ کر یا قرآن مجید کو سیکھ کر یا قرآن مجید کو یاد کر کے اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے اور اسی طریقے سے فرض نماز کو چھوڑ کر آدمی سو جائے، اس کے بارے میں بڑی سخت سزا سنائی گئی ہے۔ یہ حدیث تو لمبی ہے، کافی لمبی چوڑی ہے، لیکن میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے۔ تو دو عمل نہ کرنے کی یہاں پر سزا سنائی گئی ہے اور بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سمرہ بنت جندب، سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے فجر کی نماز کے بعد کہہ رہے تھے، حل رأى منکم احد من رؤیا، تم میں سے کوئی شخص اگر ایسا ہے جس نے رات کو خواب دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ اکثر فجر کی نماز کے بعد صحابی سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہے، سپنا دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس خواب کی تعبیر میں بتلا دوں۔ تو جو ساتھی خواب دیکھ رہے ہوتے وہ بتلا دیتے، اگر نہیں دیکھے ہوتے وہ بھی کہہ دیتے آج میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن اس دن کسی صحابی نے خواب نہیں دیکھا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو آج کی رات تم لوگ خواب نہیں دیکھے، میں نے دیکھا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی بیداری کی حالت میں وحی اترتی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ برحق ہے، ویسے نبی کی باتوں کو جو خواب میں بتلائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گزشتہ رات یعنی گزرے ہوئے رات کو میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب؟ خواب یہ دیکھا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اٹھیے اور چلیے۔ تو میں نے کہا کہاں چلوں؟ تو فرشتے نے کہا چلیے آپ کو لے جاتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو بیدار کیا گیا اور اٹھا کر لے گئے۔ لے جانے کے بعد ایک بلند پہاڑ کے اوپر کہا کہ چڑھیے۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے اے فرشتے میں نہیں چڑھ سکتا، اتنے بلند پہاڑ پر مجھے چڑھنے کی طاقت نہیں۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو چڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آخر کار وہی ہوا، لے جایا گیا۔ لمبا واقعہ ہے، اس میں ایک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، ایک آدمی پہلو کے بل لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس سرہانے کے پاس ایک فرشتہ ایک بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، اللہ اکبر، جو ہم لوگ کو اٹھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے فرشتے کو طاقت دیا، معلوم ہے وہ کتنوں بڑا سے بڑا ہے، آسمان کے برابر پتھر کیوں رہے اس کو اٹھا دے، اللہ نے فرشتے کو یہ طاقت دیا۔ وہ واقعہ معلوم ہے نا، لوط علیہ السلام کی قوم کا فرشتہ آیا، ایک ہی فرشتہ آیا، عذاب کیسے بسایا، اوپر اٹھایا بستی نیچے گرا دیا، تو اللہ نے طاقت دیا بڑا۔ تو سر کے کنارے کے پاس پتھر لیے کھڑا ہے اور اس پتھر سے اس آدمی جو سویا ہوا ہے نا اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کا سر جو ہے بدن سے الگ ہو کر کے دور جا کے چلا گیا۔ اللہ، وہ پتھر لگنے کی وجہ سے اس کا سر جو ہے الگ ہو گیا اور پتھر لڑک کر کے دور چلا گیا، پتھر بھی دور چلا گیا۔ اتنے میں اب وہ فرشتہ جا رہا پتھر لانے کے لیے، جیسے پتھر لے کر واپس آ رہا ہے اتنے میں کیا ہوا، وہ سر جو ہے پہلے کی طرح پھر مل گیا اور پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ
پتھر ملک کے پھر دور چلا جاتا ہے. ایسے بار بار ہو رہا ہے, ایک دو بار نہیں, ہمیشہ کئی بار. آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے ذرا بتاؤ تو صحیح, یہ آدمی کون ہے اور یہ سزا ان کو کس جرم کی بنا پر مل رہا ہے, تو بتاؤ. تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, یہ وہ آدمی ہے فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ, کہ یہ قرآن کو سیکھتا تو تھا, قرآن کو پڑھا تو ہے, قرآن کو یاد تو کیا ہے, لیکن قرآن پر یہ عمل نہیں کرتا تھا. قرآن کو یاد کر کے اس کی زندگی میں نافذ نہیں کرتا تھا, قرآن کو چھوڑ دیتا تھا, قرآن کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تھا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ برابر ہمیشہ اکثر فرض نماز چھوڑ کر کے سو جاتا تھا, عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتا, فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا, جس کے جرم میں یہ سزا مل رہی ہے. کہاں ہے مسلمانوں؟ آج پوری دنیا کے اندر, پوری بستی کے اندر اکثر و بیشتر 95% اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, آج مسلمان قوم فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں. ایک صف بھی نہیں بھرتی ہے. صرف اسی مسجد کا حال نہیں, اکثر مساجد کا حال ہے 95%. ان لوگوں کو یہ سزا ملے گی جو فرض نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر ایسی برابر ان کے سر کو پتھر سے کچلا جائے گا, مارا جائے گا, اور ایسے ہی قیامت کے روز جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے اندر بھی برابر پتھر سے اس کے سر کو کچلا جائے گا, الگ کر دیا جائے گا, پھر بار بار جب ڈھوٹ ہوگا پھر اس کو پھر جو ہے مارا جائے گا. اس طریقے سے سزا ملے گی. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ, سنبھل جاؤ مسلمانوں. نماز چھوڑ کر کبھی بھی سونا نہیں, نماز پڑھ کر اور نماز کو ادا کر کے جو کاروبار اس کو کرنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے, ورنہ بڑی سخت سزا ہوگی قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی. اللہ سے دعا کر رہتا ہوں تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.